السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیڈٹ کالج فتح جنگ کی جانب سے اپنے تمام طلباء کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ ڈیئر کیڈٹس، لاسٹ لیکچر میں ہم نے آپ کا ٹیسٹ لیا تھا، اس میں 2 چیپٹر پر وہ مشتمل تھا: اسلام میں عبادت کا تصور اور دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ اس میں کافی کیڈٹس نے بہت اچھا ٹیسٹ دیا تھا۔ تو جن کیڈٹس نے ابھی تک مجھے نہ ہی ہوم ورک سبمٹ کرایا ہے اور نہ ہی مجھے وہ ٹیسٹ میں وہ اپنی حاضری کا کچھ ثبوت دیتے ہیں، نہ ہی وہ کسی چیز کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو جلد ہی 1 یا 2 ویکس میں ان کا جو ہمارا جنرلی منتھلی ٹیسٹ ہوگا تو ان کو کالج کی طرف سے جو لائے عمل ہوگا تو ان کو بتا دیا جائے گا۔ تو آپ کو یہ کالج کی طرف سے انسٹرکشن جاری کی جاتی ہے کہ آپ اس پڑھائی کو سیریس لیں اور تاکہ آپ کا اس کا فائدہ ہو سکے۔ یہ کیڈٹس، جو آج ہم شروع کریں گے چیپٹر نمبر 2 کا، باب نمبر 2 کا، جو ایمانیات اور عبادات تھے، اس میں جو ہمارا سبق تھا وہ ہے نماز جنازہ۔ ہم نے اذان کے بارے میں پڑھ لیا کہ اذان کیا چیز ہے، اذان کے الفاظ کیا ہیں، اور اسی طرح ہم نے نماز کے بارے میں سیکھ لیا کہ نماز میں کیا کیا چیزیں فرائض ہیں اور کیا کیا واجبات میں آتا ہے، نماز کی اقسام کون کون سی ہیں، اسی طرح نماز کی فضیلت اور اہمیت پڑھ لی تھی۔ یہ سب چیزیں ہم نے لاسٹ جو ہمارا چیپٹر تھا نماز کی اہمیت اور فضیلت، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیا تھا۔ آج جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ، یہ سب سے پہلے سن لے کہ یہ دوسری نماز کی طرف فرض نہیں ہے، لیکن اس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں۔ اب فرض کفایہ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ محلے میں سے آپ کے ایک افراد یا چند افراد اس نماز جنازہ میں شرکت کر لیں، اس نماز جنازہ کو ادا کر لیں، تو پورے محلے کی طرف سے وہ جو ثواب ہے وہ محلے کی طرف سے پورا اس کو ادا ہو جاتا ہے۔ وہ جو فرض ان کے اوپر پورے محلے کی طرف سے ہوتا ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر محلے کا ایک بندہ بھی اس نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتا تو وہ پورا محلہ جو ہوگا وہ گناہگار ہوگا۔ یہ فرض کفایہ کی تعریف ہے۔ تو نماز جنازہ ایسی نماز ہے، بعض اوقات آپ کو سوال کرتا ہے کہ ایسی نماز کے بارے میں بتائیں کہ جس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، تو ایسی نماز وہ نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ نماز جنازہ کی کوئی رکعت نہیں ہوتی بلکہ 4 تکبیرات ہوتی ہیں۔ تو انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آتا، ابدی نہیں آتا، بلکہ وہ یہاں پر اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، اس کی ایک ایج ہوتی ہے جس کو گزار کر اللہ تعالیٰ جو اس کی عمر مقرر کی ہوتی ہے وہ اس کو گزار کر اپنے اگلے جہان کو چلا جاتا ہے، جہاں قبر کا جو اگلا جہان ہے اس کو وہاں پر چلا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر جان پائی جائے، ہر وہ چیز جس کے اندر روح پائی جائے، اس کے اندر سانس پائی جائے، اس چیز کو ایک نہ ایک مرتبہ موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی اس کو موت آئے گی۔ یہ ہمارا بینگ ایک مسلمان اور کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ پختہ یقین ہے کہ ہم ایک نہ ایک دن مریں گے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن زندہ کرے گا، وہ اگلا جہان ہمارا شروع ہو جائے گا۔ تو ڈیئر، جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ غسل دینے کے بعد اس کو ایک کپڑا پہنایا جاتا ہے، انسیلا کپڑا پہنایا جاتا ہے، اس کے جسم پر کپڑا پہنایا جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ جو عورت ہوتی ہے اس کے ہوتے ہیں 5 کپڑے اس کے ہوتے ہیں، اور مرد جو ہوتا ہے اس کے 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ جو یہ کبھی بھی جو مردہ ہوتا ہے، جو جنازہ جو ہوتا ہے، اس کو کبھی بھی سلا ہوا کپڑا نہیں پہنایا جاتا، اس کو انسلا کپڑا پہنایا جاتا ہے جس کو کفن کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا سفید رنگ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کو دفنانے سے پہلے کچھ اس کی مغفرت کے لیے تمام لوگ اکٹھے ہو کر اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کو اصطلاح میں، شریعت میں نماز جنازہ کہتے ہیں، اور وہ جو نماز جنازہ ہے وہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اب فرض کفایہ کی تعریف آپ کو میں نے بتا دی ہے
کہ وہ فرض عام فرضوں کی طرح نہیں ہے جو دیگر دوسری جو آپ کی 5 فرائض نمازیں ہیں جس کو انسان ادا کرے گا ہی کرے گا تو اس کے ذمے سے وہ ہٹا دی جائیں گی. اگر وہ زندگی میں کبھی بھی ادا نہیں کرتا تو وہ کل گناہ گار ہوگا. اللہ چاہے تو بخشتے، نہیں تو ان کا آپ کو اللہ تعالیٰ جو سزا دینا چاہے تو وہ سزا آپ کی ذمہ ہوگی، تو وہ آپ کو پوری ملے گی. لیکن یہ جو نماز جنازہ ہے یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کی تعریف آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ جس محلے میں یہ جنازہ ہوا ہے، کوئی بندہ فوت ہوا ہے، اس محلے کے چند افراد یا اگر ایک فرد ہی اس نماز جنازہ میں شرکت کر لے، اس کی نماز جنازہ پڑھ لے، تو اس کا جو فرض کفایہ پورے محلے کی جانب سے ادا ہو جاتا ہے. اگر ایک بندہ بھی نہیں جا کے نماز جنازہ پڑھتا تو پورا محلہ گناہ گار ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو کی طرف سے جو ان کا سزا ہوگی قیامت و دن ان کو وہ ملے گی. تو اسی صرف نماز جنازہ میں یہ فرض کفایہ یہ کس کی کیا ہے؟ یہ بیسیکلی اس جو میت ہوتی ہے اس کی مغفرت کے لیے دعا ہوتی ہے. یعنی اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ جو اس دنیا میں آیا تھا اس کو بخش دے. ساتھ ساتھ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے. نماز جنازہ بندہ جاتا ہے تو وہ اپنی ایک انسان کو جب جنازے کو دیکھتا ہے، جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس کو دیکھتا ہے یا اس کی قبر کو دیکھتا ہے، تو ایک آخرت کی تیاری کرنے کو انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ اس نے اگلے جہان میں جانا ہے. ہر بندے نے قبر میں جانا ہے، پھر اس نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو وہ ایک مرنے کا تصور جو انسان کی، جو ایک مسلمان کا یقین ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، وہ دوبارہ نیا سرے سے اس کو ایک پختہ ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا بلکہ مرنا ہے. حضور اسلام کی ایک حدیث آپ کو میں شرح دوں کہ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز جنازہ میں شریک ہوا تو اس کا شریک ہونا، اس کو جب نماز پڑھی، اس نے نماز جنازہ میں شریک ہوا، پھر اس نے نماز جنازہ پڑھی تو اس کو ایک پہاڑ جتنا ثواب ملے گا. یعنی پہاڑ کتنا ہوتا ہے، ایک اتنا گزار ہے. وہاں پر حضور اسلام نے جب مکہ میں تھے تو وہاں مثال دی ہوئی تھی، وہاں پر احد پہاڑ تھے. اسی طرح جبل نور جو پہاڑ تھے، بڑے بڑے پہاڑ تھے. تو ان کی جس نے مکہ مدینہ جا کر وہاں پہ کیا تو وہاں پر ان پہاڑوں کی ہائٹ کو دیکھا ہوگا، ان کی جسامت کو دیکھا ہوگا. تو حضور صاحب نے اس طرح اپنے ارد گرد کی جو مثالیں جو تھیں ان کی مثال دے کر لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ جو سمجھایا کہ جو نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے پھر اس کی میت کے لیے مغفرت کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اللہ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک پہاڑ کے برابر اس کو ثواب دے گا. پھر اگر وہ جو دفنانے تک شریک ہوا، یعنی میت کو قبر میں اتارنے تک شریک ہوا، اس کی دعا کرنے، جو آخر تک مٹی ڈالنے تک اس کو شریک ہوا، تو حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو 2 پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا. تو ساتھ ساتھ اس کو آخرت کی تیاری کرنے کا بھی ایک موقع ملتا ہے. جب انسان کسی کو مرا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے یقین ہوتا ہے کل میں نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جانا ہے. آج اس کے ماں باپ، اس کے دوست احباب، اس کے بھائی، اس کے بیٹے اور اس کے تمام رشتہ دار دوست اس کو چھوڑ کر جو اس کے بغیر رہتے نہیں تھے، جن کے بغیر یہ نہیں رہتا تھا، آج اس کو منو مٹی تلے چھوڑ کر اکیلے گھر چلے جانے ہیں. کل مجھے بھی لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو اس انسان کے اندر یہ آخرت میں کی تیاری کرنے کا ایک اس کے اندر نیا جذبہ، ایک نیا یقین اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. وہ آخرت کی تیاری شروع کرتا ہے. پھر اسی طرح جن لوگوں کے جو لوگ اس کے میت کے ورثاء ہوتے ہیں تو وہاں پر جاتا ہے تو اس کے کفن دفن کے لیے انتظام کرتا ہے اور ان لوگوں کے جو کچھ ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے. ان لوگوں میں ایک اس شخص کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے. ساتھ ساتھ جب وہ لوگ غمگین ہوتے ہیں، اس کے جو میت کے ورثاء غمگین ہوتے ہیں، اس کو غموں میں وہ شریک ہوتا ہے. تو کل جب وہ اس کا کچھ اس طرح جو فوت کی ہوگی، اس کے ماں باپ، اس کے دوست احباب، اس کے ورثاء میں سے کوئی فوت ہوگا تو وہ اس کی مدد کریں گے. اس طرح یہ ایک رواداری، بھائی چارے کی فضا پوری ایک معاشرے میں پیدا ہوگی. تو اس طرح امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا معاشرہ. تبھی ڈیئر کیڈٹس، ہم نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے تو اس کے جو مشکل الفاظ ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. تو آپ اپنی بک کا پیج نمبر 28 نکالیں. تو میں کچھ اس نماز جنازہ کا طریقہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا کہ نماز جنازہ کس طرح اس کو پڑھا جاتا ہے، سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے، وہ بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ بتا دوں گا. جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے، بک کی طرف دیکھیے
پیج نمبر 28 میں، جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اسے غسل دے کر صاف ستھرا لباس، سفید لباس پہنایا جاتا ہے۔ اس سفید لباس کو کفن کہتے ہیں۔ اس کے بعد میت کو باعزت طریقے سے کندھوں پر اٹھا کر دفن کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے، لیکن اسے دفن کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کی دعا کی جاتی ہے۔ یہ دعا باجماعت نماز کی صورت میں کی جاتی ہے، یعنی اس میت کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت مانگی جاتی ہے، یہ باجماعت نماز کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ باجماعت نماز کی صورت میں کی جانے والی یہ دعا نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ مرنے والے مسلمان کی نماز جنازہ کا بندوبست کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ ایک شخص اگر فوت ہو گیا ہے، خواہ وہ کوئی بھی تھا، کسی قسم کا تھا، تو جو بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے رشتہ دار اور رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنے جو بندہ فوت ہو اس کے کفن دفن کا انتظام کریں، اس کے غسل کا انتظام کریں۔ اگر اس کے رشتہ دار موجود نہیں ہے، کوئی بندہ موجود نہیں ہے اس کا، تو اس کے محلے والوں کو چاہیے کہ اس کے کفن دفن کا، اس کے غسل کا یہ تمام انتظام کرے۔ یہ دوسرے مسلمانوں پر فرض ہوتا ہے۔ ایک بندہ جب مرتا ہے دوسرے مسلمانوں پر اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کا میت کا کفن دفن کریں۔ یہ نماز فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا آپ کو میں تعریف بتا دی ہے کہ فرض کفایہ سے مراد کہ اگر کسی علاقے کے چند مسلمان نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں تو یہ فرض سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک مسلمان کا اس دنیا میں رخصت ہوتے ہوئے دوسرے مسلمانوں پر آخری حق ہے۔ میں نے ایک اور بھی حدیث میں حضور اسلام کے ارشاد ہے کہ جس میت کی نماز جنازہ میں، یعنی کوئی بندہ فوت ہوا ہے تو اس کی نماز جنازہ میں 40 افراد اگر اکٹھے ہو جائیں تو وہ اس میت کو اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ تو ایک 40 افراد میں سے کوئی ایک شخص جو ہوگا، جو حضور السلام کی ہے کہ میری جو امت ہے یہ ایک جھوٹ پر وہ کبھی بھی اس کا اتفاق نہیں ہوگا، اور میری امت تمام کی تمام امت گناہگار نہیں ہوگی۔ 40 افراد میں سے ایک جو نیک شخص ہوگا اس کی وجہ سے تمام لوگوں کو بھی بخش دیا جائے گا، اور جو نماز جنازہ جس کی ہے میت ہے اس کو بھی بخش دیا جائے گا۔ اب نماز جنازہ کا جو طریقہ ہے وہ سن لیجئے۔ سب سے پہلے جس طرح آپ نماز کا وضو کرتے ہیں، عام جس طرح وضو ہوتا ہے اسی طرح نماز میں آپ کو میں نے جو لاسٹ چیپٹر تھا ہمارا نماز اس کو اس میں وضو کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ بالکل سیم اسی طرح وضو کریں گے، اس کے بعد تمام لوگ صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے۔ نماز جنازہ کو جو ڈیڈ باڈی ہوگی، میت ہوگی، اس کو آگے درمیان میں رکھ کر اس کے ایک امام صاحب ایک امام ہوگا وہ نماز جنازہ پڑھائے گا۔ سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے۔ نیت جو ہوتی ہے وہ یہ سننے کی نیت کرتا ہوں میں 4 تکبیرات۔ عام جو ہوتی ہے نماز اس میں ہم 4 رکعت کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو لیکچر کے شروع سے بتا دیا تھا کہ رکعت اس نماز کو کہا جاتا ہے جس نماز میں رکوع ہوں، سجود ہوں، وہ نماز رکعت والی نماز ہوتی ہے۔ ایسی نماز جس میں کوئی رکوع سجدہ نہ ہو وہ تکبیرات ہوتی ہیں، یعنی وہ نماز جنازہ ہے۔ تو نیت یہ آپ کی ہوگی نماز جنازہ کی، نیت کرتا ہوں 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ۔ ثنا پڑھی جاتی ہے، اس کو کہیں گے ثنا اللہ کے لیے، درود شریف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، دعا حاضر اس میت کے لیے، پیچھے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کے پیچھے امام کے اللہ اکبر یہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو یہ نیت نہیں آتی تو صرف یہ کہہ دیا گیا کہ پیچھے امام کے بقایا جو امام صاحب کر رہے ہیں وہی میں ادا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کیا جاتا ہے۔ قانون جس طرح آپ تکبیر تحریمہ نماز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں اپنے ہاتھ کانوں کی لو تک لے کے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ پھر ثنا پڑھی جاتی ہے، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک۔ جس طرح عام جو نماز میں ہم ثنا پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھتے ہیں، لیکن ایک جو ہے و جل ثناؤک اس کو ایڈ کیا جاتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ لیکن اگر کسی کو یہ نہیں آتا تو وہ نماز والی ثنا پڑھ لے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھی جاتی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت ورحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ
پڑھی جاتی ہے۔ اگر یہ نہیں آتی درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اللہ اکبر تیسری مرتبہ کیا جاتا ہے، اس میں جو میت ہوتی ہے اس کی دعائیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بھئی اللہ اکبر کیا جاتا ہے، پھر چوتھی مرتبہ اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام پھر جاتے ہیں، پھر صفیں توڑ کر اس میت کی مغفرت کے لیے پھر دوبارہ جو دعا کی جاتی ہے، اس کے لیے ایک فاتح شریف الحمدللہ اور ایک سورہ اخلاص شریف اس کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ ہے نماز جنازہ کا پڑھنے کا طریقہ۔ تو اس کو آپ بک کی طرف دیکھیں، اس کو بھی ہم ریڈ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ نماز جنازہ کے لیے مسلمان ایک امام کے پیچھے صفیں باندھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میت امام کے سامنے ہوتی ہے، امام تکبیر کہہ کر نماز شروع کرتا ہے تو باقی مسلمان بھی اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نماز جنازہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے اور آخر میں میت کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ نماز جنازہ میں کوئی رکوع اور کوئی سجدہ نہیں ہوتا، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا یہ تکبیرات ہوتی ہیں، کوئی رکوع کوئی سجدہ نہیں ہوتا۔ یہ نماز قیام کی حالت میں ادا کی جاتی ہے۔ قیام کو میں نے لاسٹ آپ کو جو چیپٹر تھا قیام کی تعریف بتا دی تھی کہ قیام سے مراد ہے کہ سیدھے کھڑے ہونا، یعنی آپ سیدھے اس طرح کھڑے ہونا کہ آپ اپنے ہاتھ کو باندھیں ناف کے نیچے اور آپ کی آنکھیں جہاں پر آپ سجدہ کرتے ہیں وہاں پر ٹکی ہونی چاہیے، وہاں پر لگی ہونی چاہیے، آسمان کی طرف دائیں بائیں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ قیام کی حالت میں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ جو یہ تو آج کا لیکچر نماز جنازہ سے کیا مراد ہے اور نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ، اس میں کیا کیا دعائیں پڑھی جاتی ہیں، کیا کیا اس میں ثنا کیا پڑھتے ہیں، درود شریف میں کیا پڑھتے ہیں، اس مغفرت کے لیے میت کی مغفرت کے دعا پڑھتے ہیں، اس کو آج ہم نے پڑھا۔ تو اس کے اوپر ایک سوال بنتا ہے نماز جنازہ سے کیا مراد ہے، اور دوسرا سوال ہے کہ نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ جو دو چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں، اس کے نشان میں آپ کو اسائنمنٹ میں آپ کو میں سینڈ کر دوں گا۔ تو اس چیپٹر میں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔